ان کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے زندگی میں دے دی تھی، اور میں علی تیری داڑھی کو میں تیرے خون سے رنگین دیکھتا ہوں، اور یہ جو شہادت ہے اللہ اکبر، یہ تو بڑے مقدر اور نصیبے کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو شہادت باتیں تو بولے ہی آگے جو ہے بولے بھائی اتنی بھی سستی نہیں ہے جی، یہ تسی سمجھ لکھ رہے ہو، اور وہ شہید ہے جس کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرضے کے، اور جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے، تو جانا تو سب نہیں ہے، اللہ ہم سب کو شہادت کی موت اللہ اکبر۔ وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، یہ تو حضور کی وراثت ہے، حضور کے نواسے شہید، حضور کے داماد شہید، اور میرے کملی والے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے، اور میرے کملی والے پیغمبر خود شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، انہیں عنوان ہے حق و صداقت کے افسانے کا، وہ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وہ ورنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا، یہ شہید ہی جانتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب قیامت کے دن حق تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھی جنتیوں سب کچھ مل گیا، سب کہیں گے مولا سب مل گیا، لیکن شہداء اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے مولا ہماری ایک فرمائش ہے، کیا ہے؟ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مولا ہمیں دنیا میں زندہ کر دو، پھر آپ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں، پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے، پھر ہم شہید ہو جائیں۔ 3 مرتبہ یہ جملے کہے اور آگے کہیں گے اے رب العالمین ہمیں تو شہادت میں وہ مزہ آیا جو آج جنت میں بھی نہیں۔ تو اب تعالیٰ فرمائیں گے تم تو ہو چکا بس، ہاں تو یہ شہید عشق جو ہے وہی اس راز سے واقف ہے۔ ہم تو جسم کو دیکھتے ہیں ٹکڑے ہو گیا، ہم کو دیکھتے ہیں خون بہ گیا، لیکن جو اندر اس کے راحت ہے، جو مولا کا دیدار ہے، وہ شہید ہونے والا ہی جانتا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کی خبر حضور علیہ السلام نے زندگی میں دے دی، اور تمنا اور طلب بھی ہے اس میں۔ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ہاں، اور یہی سنت ہے صحابہ کی، نماز کی دعوت دینا۔ تو آپ نماز جمعہ کی دعوت دیا کریں، نماز کی بھی دعوت دیں، آتے ہوئے کسی ایک آدھے کا ہاتھ پکڑ لیں، آ جاؤ آپ کو بھی جمعہ پڑھا لیں، آ جاؤ جناب وہاں چلتے ہیں مسجد میں جمعہ پڑھائیں، اور محنت کریں ان پر جو مسجد سے دور ہے، سمجھ گئے بات کریں؟ ہاں، جو مسجد میں نہیں آتے، جو جمعہ نہیں پڑھتے، ایسے باپر بڑے ہیں، یہ تو 4-5% بڑی مشکل سے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ابھی رمضان آئے گا تو اس وقت 5% جا کے تعداد بنتی ہے، اور ہر مسجد چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر 100% نمازی ہو جائیں تو یہ جتنی مسجدیں ہیں 10 گنا اور مسجدیں بنائیں، تب بھی جا کے رش مسجدوں میں پورا نہ ہو۔ سمجھ آتی ہے بات کہ نہیں؟ اس لیے محنت کریں ان پر جو نماز پڑھنے نہیں آتے، جمعہ نہیں پڑھنے آتے، اور حضرت علی کی سنت پہ عمل کریں، اور ان کو ترغیب دیں کہ میں ان کو پیار محبت سے مسجد کے اندر لائیں۔ تو آئندہ جمعہ سارے کوشش کریں گے ایک بندہ نیا وہ لے کے آنا ہے جو جمعہ بالکل نہیں پڑھتا، اور جو پڑھتا ہے جہاں بھی پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں۔ یہ کام نہیں کرنا کہ ہم دوسروں کی مسجدوں کے نمازی کھینچ کے لے آئیں، یہ تو پرلے درجے کی خباثت ہے کہ جی اتنے نہیں صحیح جمعہ ہوتا، ساڑھے حال صحیح ہوتا ہے، جہاں بھی جمعہ ہوتا ہے بالکل صحیح ہوتا ہے، وہاں کسی کے نمازی کو نہ چھیڑیں، ان پہ اوپر محنت کریں جو مسجد میں نہیں آتے، جو جمعہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کو پیار محبت سے لے کر آئیں اور حضرت علی کی سنت پہ عمل کریں۔ سارے کوشش کریں گے نا، ایک بندہ لائیں گے تو یہ مسجد آئندہ جمعہ ہی آپ کی چھوٹی نظر آ جائے گی۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ، فجر کی نماز کا وقت ہے، الصلاۃ الصلاۃ، ابن ملجم ملعون جو آپ کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے وار کیا سیدنا علی مرتضیٰ کی پیشانی کے اوپر، حضرت حسن بھی پیچھے چلے آ رہے تھے، اس کو رب الکعبہ آپ نے نعرہ لگایا، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ شہید جب جاتا ہے نا دنیا سے، جنت دکھلا دی جاتی ہے، اس کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گرے، اور آپ نے آواز دی پکڑو اس کو،
پیچھے دوڑے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے لائے. فرمایا بدبخت یہ تو نے کیوں کیا ایسے؟ میں نے تو فلاں موقع پہ تیرے اوپر احسان کیا, فلاں موقع پہ تیرے اوپر یہ احسان کیا, فلاں موقع پہ تجھے تیرے اوپر اتنا خرچ کیا اور اس کا بدلہ تو اس شکل کے اندر دے رہا ہے. میرے محترم سامعین, انسان جب خباثت پہ اتر آتا ہے تو پھر سارے احسان بھی بھول جاتا ہے. اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک جملہ ہے, جس پہ احسان کرو اسی کے شر سے بچو. اور آپ نے حضرت حسن کو وصیت فرمائی, فرمایا بیٹا حسن دیکھو, اگر تو میں زندہ رہا تو میں خود ہی اس سے انتقام لوں گا, جو میں نے کرنا ہوا کروں گا, اور اگر کسی زخم سے میری شہادت ہو جاتی ہے یاد رکھنا اس کے بدلے کو 100 بندوں کو قتل نہ کرنا, اس کے بدلے اس کے ٹکڑے نہ کرنا, بلکہ تلوار کے ایک ہی بار سے اس کو اسی طرح قتل کرنا. اور آپ نے پھر حضرات صحابہ کرام کو بھی وصیتیں فرمائی, اور 21 رمضان کو اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور آپ کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور پھر سامنے بٹھا کر اس کی گردن قلم کی, اور اس کا جو قصاص تھا سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ آپ نے لیا. تو میرے محترم سامعین, سیدنا علی مرتضیٰ کے فضائل اور مناقب جو امتیازی خصوصیات ہیں, چند ایک خصوصیات آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خلفائے راشدین کے نقش قدم